بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کچھ چند مسائل پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اعتکاف کتنے دن کا ہو سکتا ہے؟ اعتکاف ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری عشرے کا بھی اعتکاف کیا ہے، 2 عشروں کا بھی اعتکاف کیا ہے، پہلے عشرے کا بھی اعتکاف کیا ہے۔ چونکہ آخری عشرے میں شب قدر ہوتی ہے اور لوگوں کے لیے سہولت ہوتی ہے، تو اس طریقے سے آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ دخول کا وقت 21ویں شب بعد نماز مغرب اعتکاف کے مقام میں داخل ہوگا، اور جو اعتکاف کا سب سے بنیادی رکن ہے وہ یہ ہے کہ اطاعت کی نیت سے مسجد کو لازم پکڑ لینا۔ مسجد میں ہوگا، مسجد کو لازم پکڑے ہوگا، اطاعت کی نیت ہوگی، یہ بنیادی رکن ہے۔ اس کی شرطوں میں یعنی اسلام ہونا چاہیے، یعنی مسلمان ہونا چاہیے۔ مسلمان ہوگا تو اعتکاف کا کوئی مطلب ہے، مسلمان نہیں ہے تو اعتکاف کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسی طرح وہ عقل والا ہو، مجنون نہ ہو، تمیز ہو۔ تمیز مطلب وہ اس عمر کو پہنچ چکا ہو جس میں وہ بھلے برے کی تمیز رکھے، شور کرنا ہے شور نہیں کرنا ہے یہ فرق سمجھے اور اس پہ عمل کر رہا ہو۔ ایسا بچہ وہ نہ ہو کہ مسجد کے تقدس اور مسجد کے آداب کو وہ نہ سمجھتا ہو اور پھر وہ اعتکاف میں بیٹھ جائے یا اس کو بھی اعتکاف میں لے آئے۔ جیسا کہ میں نے بچوں کے سلسلے میں مختصر گفتگو اس سے پہلے کی ہے، تو یہاں صرف اعتکاف کے حوالے سے گفتگو ہے کہ تمیز ہو، نیت ہونی چاہیے اور مسجد میں ہونا چاہیے۔ اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی عذر کی بنیاد پہ کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا ہے تو وہ اعتکاف نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں بہتر ہے تو جو روزہ دار نہ ہو، روزہ دار نہیں ہونے کا مطلب کسی عذر کی وجہ سے، کسی شرعی عذر کی وجہ سے وہ روزہ دار اگر نہیں ہے تو بھی وہ اعتکاف کر سکتا ہے۔ معتکف کا مسجد سے نکلنا، اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ کسی ایسے کام کے لیے نکلے جو شرعی لحاظ سے ضروری ہے یا اس کی فطرت کے لحاظ سے ضروری ہے، جیسے اس کو قضاء حاجت کا مسئلہ ہے۔ اب چونکہ مسجدوں میں تو فی الحال قضاء حاجت کا قریب میں دائیں بائیں آگے کہیں انتظام ہوتا ہے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر مسجد میں انتظام نہیں ہے تو وہ قضاء حاجت کے لیے نکلے گا، یہ اس کی فطری ضرورت ہے۔ واجب وضو کے لیے نکلے گا، یہ شرعی ضرورت ہے، وضو اس کو نماز پڑھنی ہے تو وہ وضو کے لیے نکلے گا۔ اب اگر مسجد میں وضو کا انتظام ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نہیں تو باہر وہ وضو کے لیے نکلے گا۔ اسی طریقے سے اگر غسل کی ضرورت اس کو پڑی ہے، مسجد میں انتظام ہے تو ٹھیک ہے، نہیں انتظام ہے تو باہر نکلے گا۔ تو نکلنے کی ایک صورت یہ ہے۔ مسجد سے نکلنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ کسی ایسے کار خیر کے لیے یا ثواب والے عمل کے لیے نکلے جو اس پر واجب نہ ہو۔ جیسے کوئی بیمار ہے، اس کی عیادت، تو بیمار کی عیادت کرنا یہ کار خیر ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن اس بیمار کی عیادت کے لیے اور سارے مسلمان موجود ہیں، پاس پڑوس میں سب آباد ہیں، تو یہ ثواب کا کام تو ہے لیکن اس کے لیے واجب نہیں ہے تو نہیں جائے گا۔ ایسے ہی جنازے کی نماز ہے، جنازہ میں شرکت کرنا ہے، جنازہ میں شرکت کرنا کار ثواب ہے مگر مسلمانوں کے موجود ہونے کی وجہ سے اس پر واجب نہیں ہے۔ اگر وہاں مسلمان موجود نہیں ہے تب تو اس پہ واجب ہو گیا، تب تو اس کی جنازہ، اس کے کفن دفن کے انتظام کے لیے اسے جانا واجب ہو گیا، تو اعتکاف توڑ دے گا، جائے یہ کرے۔ لیکن اگر مسلمان وہاں ہیں، گھر ہے، رشتہ دار اور تمام لوگ موجود ہیں، تو اب اس کے لیے وہ ضروری نہیں ہوا، تو چونکہ وہ ضروری نہیں ہوا تو اب نہیں جائے گا۔ ہاں اگر مسجد ہی میں نماز جنازہ ہو رہی ہے تو اس میں شریک ہوگا، وہ مسجد کے باہر کا مسئلہ ہے۔ ایک تیسری صورت ہے کہ اضافی امور کے لیے نکلنا، یعنی نہ تو وہ فطری ضرورت ہے، نہ شرعی ضرورت ہے، نہ کوئی کار ثواب والا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے مستحب کا، بلکہ اضافی ہے، اعتکاف سے بالکل الگ مال، جیسے خرید و فروخت ہے، تو یہ اعتکاف کے مقصد کے خلاف ہے، اس لیے بالکل نہیں نکلے گا۔ یہ مسئلہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ
کوئی اس سے ملنے کے لیے آنا چاہے تو آ سکتا ہے، جیسا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھی، آ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں روایت نہیں پڑھوں گا کہ بات لمبی ہو جائے گی، وہ آئی تھی جب تو وہ جلدی سے نکلنا چاہتی تھی، تو اللہ کے رسول نے کہا بھئی جلدی مت کر، میں تجھ کو گھر تک چھوڑ دوں گا۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ گویا رسول گرامی کی جو عادت تھی، جو مسئلہ تھا، جو حضرت صفیہ کو پہلے سے معلوم تھا، وہ کیا معلوم تھا کہ بہت زیادہ نہیں ٹھہرنا ہے، آئے ہیں ضرورت سے کوئی بات ہے، وہ مل لیا اور چلے جانا ہے۔ تو اب چونکہ اسی مسئلہ کے تحت حضرت صفیہ جلدی کر رہی تھی، اور اللہ کے رسول نے سمجھا ہوگا کہ کوئی مسئلہ ہے، ضروری ہے، تو آپ نے کہا جلدی مت کرو، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اچھا، اب چھوڑنا بھی جائز ہے، کیونکہ وہ ایک ضرورت ایسی ہے کہ بیوی کو، اپنے بیوی آئی ہے ملنے، تو اب اس کو گھر تک چھوڑنا ہے، رات کا موقع ہے، تو چھوڑ سکتے آپ، وہ چھوڑ کر کے پھر آپ چلے آئے۔ لیکن جو رواج ہے ملنے جلنے والا، جیسا کہ میں نے ایک دن بتایا تھا، وہ والا ملنا جلنا اعتکاف کے مقصد کے بالکل خلاف ہے۔ کسی ضرورت کے تحت کوئی مل لیا ٹھیک ہے، لیکن جس طرح بھیڑ بھڑکا ہو رہی ہے، ہوتی ہے، اور جس طرح لوگ ملتے ہیں اور جس طرح لوگ جمع ہوتے ہیں، تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اعتکاف میں بڑی تربیت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مکمل عبادت کی کوئی ایک صورت بتائی جائے، کوئی ایک صورت ایسی بتائی جائے جس میں مکمل عبادت ہو اور کئی طرح کی عبادت ہو۔ جیسے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی مکمل عبادت ہے، کیونکہ جب ہم تکبیر کے ذریعہ داخل ہوتے ہیں اور تسلیم کے ذریعہ نکلتے ہیں، تو وہ جو ٹائم زون ہے جتنا، وہ اس میں کچھ نہیں ہو رہا ہوتا ہے، صرف عبادت ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ایک عبادت ہو رہی ہوتی ہے نماز کی۔ عبادت کی وہ صورت جس میں تمام عبادتیں ہوتی ہوں اور خالی عبادت ہو رہی ہو، وہ اعتکاف ہے۔ اور مطلب زندگی میں ایک بار تو ہونا ہی چاہیے ایسا، کم سے کم، کیونکہ ہم پیدا کسی لیے کیے گئے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنات و انسان کو ہم نے محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو وہ والی صورت کہ صبح شام دن رات ہر لمحہ صرف عبادت میں لگا ہوا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ صورت بنتی کب ہے؟ اعتکاف میں بنتی ہے۔ یعنی آپ صرف کھا رہے ہیں ضرورت، پی رہے ہیں ضرورت بھر، استنجا کرنے چلے گئے، قضائے حاجت کر لیا، غسل کر لیا، کوئی بہت ضروری آ گیا تو مل لیا، نہیں تو بس آپ مسجد میں ہیں، بس آپ عبادت میں ہیں، بس آپ نفل پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو یہ عبادت کی ایک بڑی صورت ہے۔ چاہے اس کی ایک برکت یہ ہے کہ شب قدر بھی مل جاتی ہے، ایک برکت یہ ہے کہ مسجد میں ٹھہرنے کا بھی اجر مل جاتا ہے، کیونکہ مسجد میں آلریڈی ٹھہرنے کا اجر ہے، اب اعتکاف میں ٹھہر رہے ہیں تو اس کا بھی اجر ہو گیا۔ مسجد میں وہ آسائش نہیں ہوتی جو گھر میں ہوتا ہے، بہت سی جو ہے خراب عادتوں سے دور ہوتا ہے، آدمی سگریٹ پی رہا ہے، اس کو سگریٹ کی عادت ہے، اب اعتکاف میں کہاں جائے گا بار بار سگریٹ پینے، تو سگریٹ بھی چھوٹی ہوئی ہے، تمباکو بھی چھوٹا ہوا ہے، بیڑی بھی چھوٹی ہوئی ہے، ہاں موسیقی کی اگر اس کو عادت ہے تو وہ بھی چھوٹی ہوئی ہے، اطاعت میں جو صبر کا مسئلہ ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے، تزکیہ بھی ہو رہا ہے، دل کی صفائی بھی ہوتی ہے، وقت کو اچھی طرح آباد کرنا ہوتا ہے، تو یہ سارے تربیت والے معاملات اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سب کب ہوگا؟ جب وہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ سائیڈ کی چیز جب آپ چھوڑ دیں گے تب۔ اور نیند اگر آ رہی ہے تو نیند کا علاج نماز پڑھیے، نیند کا علاج نماز پڑھیے، وہ 10 دن اسپیشل، جیسے آپ روزے میں ہیں نا بھائی، کہ آپ روزہ جو ہے 30 دن تک کھانا پینا چھوڑے ہوئے ہیں، ویسے اعتکاف بھی جو ہے ایسا ہے کہ اس میں تمام بہت ساری جائز چیزیں آپ کو چھوڑے رکھنا ہے، تب تو اعتکاف ہے، اور نہیں اگر چھوڑ رہے ہیں تو پھر اعتکاف کے مقصد کے خلاف ہے، اس کو آخرت کی کھیتی کا ہم کو ذریعہ بنانا چاہیے۔ حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں ارتحلت الدنیا مدبرۃ وارتحلت الآخرہ مقبلۃ والکل واحد منہما بنون فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ کہتے ہیں کہ دنیا جا رہی ہے، آخرت آ رہی ہے، اور ہر ایک کی اولاد ہے، تم آخرت کی اولاد بن جاؤ، دنیا کے اولاد مت بنو۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، کیونکہ آج حساب نہیں ہے، صرف عمل ہے، یہ عمل کا وقت ہے۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، آج عمل ہے، حساب نہیں ہے۔
وغدن حساب ولا عمل، اور کل حساب ہوگا اور عمل نہیں ہوگا، اور وہ ایسا دن ہوگا جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ یوم یفر المرء یومئذ ببنیہ، کہ آدمی جو ہے اپنے اولاد سے بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھاگے گا. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی، کہ انسان اپنے باپ سے، بھائی سے، بیوی سے، سارے لوگوں سے بھاگے گا. آپ تصور کیجئے اس بچے کا، جس بچے کو عورت گود میں لیے ہوئے ہو، جس بچے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خاتون کی روایت ہے اماں عائشہ سے، اس میں اللہ کے رسول نے دیکھا اور اماں عائشہ نے دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو ایک کھجور پاتی ہے تو اس کھجور کو آدھے اپنے بچے کو دیتی ہے اور آدھے دوسرے بچے کو دیتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا دونوں منہ تکنے لگتے ہیں تو اپنا حصہ بھی دے دیتی ہے اور کچھ نہیں کھاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی محبت پہ تعجب کرتے ہیں. یہ عورت جو اپنے بچے کو اس طرح کھلا رہی ہے اور اپنا کچھ نہیں کھا رہی ہے، یہ عورت کو بچہ اگر اس کے ساتھ رہے گا تو اپنے بچے کو چھوڑ دے گی. بلکہ فرض کیجئے اس عورت کے لیے یہ ہو جائے کہ تجھ کو یہ جو تیرا بچہ ہے جو مر گیا تھا، جس کے لیے تو بہت روئی تھی، ہفتے 10 دن تک تیرا کھانا نہیں ہوا تھا، لوگ سمجھانے آئے تھے، اور بڑا پیارا سا بچہ تھا اور بڑی اچھی باتیں کرتا تھا اور توتلی سے اس کی گفتگو ہوتی تھی، تو اس کے پر تجھے بڑا غم ہوا تھا، بلکہ دوسرے لوگوں کو غم ہو گیا تھا، بچہ ایسا تھا. بتا یہ تیرا بچہ اگر اس آگ میں ڈال دیا جائے اور تجھ کو چھوڑ دیا جائے تو چلے گا بھائی؟ آج چلے گا؟ آج تو نہیں چلے گا. آج تو انسان خود ہی کود جائے گا، میرے گھر والوں کو چھوڑ دو، میرے بھائی کو چھوڑ دو. بچہ تو چھوڑ دیجئے، آپ اپنے بھائی کو بچانے کے لیے ایسا کر جاتے ہیں. خون کھولا ہوا ہے، جوش میں، محبت پورا سینے میں بھر گئی ہے، میرے بھائی کو چھوڑو، وہ خاندان کی حفاظت کرنے والا، میں نکٹوں ہوں، میں اتنا کام نہیں کرتا، میں جا رہا ہوں، مر جاؤں گا، میرا بھائی رہے گا، میرے گھر کو سنبھالے گا، مجھے ڈال دو. یہ انسان کا جذبہ ہوتا ہے، یہ ریئل میں موجود ہے ایسا. مگر وہ بچہ جس کے بارے میں بھی قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، اس کو مثال سے میں سمجھا رہا ہوں کہ اس بچے کے بارے میں ماں بولے گی ڈال دو، اس کو ڈال دو، مجھ کو چھوڑ دو، میری بیوی کو ڈال دو، میری ماں کو ڈال دو، میرے باپ کو ڈال دو. ومن فی الارض جمیعا، زمین میں جتنے ہیں سب کو ڈال دو. ثم ینجی، پھر اس کو بچا لیا جائے. کلا انہا لظی نزاعۃ للشویٰ، ہرگز نہیں، وہ شعلہ زن آگ ہے، چمڑیوں کو ادھیڑ دینے والی ہے. تو آخرت کی کھیتی کا موقع ہے، کوئی واجب نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے، لیکن اور الحمدللہ لوگ اعتکاف بیٹھ رہے ہیں، مسجدوں میں ماحول بیٹھنے کا ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گا اس موقع پہ کہ بیٹھیے، کیونکہ بیٹھ رہے ہیں تو بیٹھنا تو الحمدللہ ہے. میں یہ کہوں گا کہ بیٹھ رہے ہیں تو ڈھنگ سے بیٹھیے، بیٹھ رہے ہیں تو ڈھنگ سے بیٹھیے، اس کا تقدس پامال نہ ہونے پائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.